بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو پکارنا برحق ہے رحیم وہ دوسری ہستیاں جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تم میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیرے بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے۔ سب چیزوں کے سائے صبح شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرایا ہے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا ان ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واضح تفریق کر دی ہے ان لوگوں کے درمیان یا ان چیزوں کے درمیان جن کو مقدس سمجھا جاتا ہے اور جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا ہے۔ یہاں پکارے جانے سے مراد دعا کرنا ہے۔ جس کو بھی اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہے ہیں اور واضح کر رہے ہیں کہ جن کو بھی آپ پکارتے ہیں ان کا تخلیق میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کسی بھی شے نے اللہ کے علاوہ ایک ایٹم بھی تخلیق نہیں کیا، ایک سیل بھی نہیں بنایا، ایک ذرہ بھی نہیں بنایا۔ چھوٹے سے چھوٹا معمولی سے معمولی ذرہ بھی اللہ کے علاوہ کسی نے تخلیق نہیں کیا۔ جن کو ذرا سا بھی شک ہو کہ کسی اور ہستی سے کچھ مانگا جا سکتا ہے تو وہ اس آیا کو بار بار پڑھیں جب تک کہ ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین نہ ہو جائے، جب تک ان کے دل میں اتر نہ جائے یہ بات کہ دوسروں کو پکارنا ایسا ہی ہے۔ کتنی آسان مثال سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے پانی کو کہا جائے کہ اٹھ کے میرے منہ میں آ جاؤ یا اڑ کے میرے منہ میں آ جاؤ، پانی کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے کھانا جب ہم کھاتے ہیں، ہم کھانے سے یہ گزارش نہیں کرتے کہ آ جاؤ میرے منہ کے اندر، نہ ہم پانی سے یا کسی بھی مشروب سے یہ گزارش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا ایسا ہی ہے، اور کسی چیز نے اللہ کے علاوہ کچھ تخلیق نہیں کیا۔ اگر یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں تو ہم انشاءاللہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا بند کر دیں گے۔ اگر یہ آیات ہماری سمجھ میں آ جائیں، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گی کہ ہم ایسے بڑے گناہ سے بچ جائیں جو اللہ نے صرف ایک چیز اپنے حق میں ہم سے مانگی ہے۔ اللہ نے اپنے لیے ہم سے صرف ایک چیز مانگی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور کتنی بڑی مفلسی ہے انسانی عقل کی کہ ہم وہ بھی پورا نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم اس کو سمجھے ہی نہیں۔ ہم شرک اور وحدانیت کو کبھی پڑھتے ہی نہیں، ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ تقدس اور عزت اور احترام اور محبت ایک طرف، ہم اللہ کا مقام کسی کو نہیں دے سکتے۔ ہم دنیا کی کسی بھی ہستی کو اللہ کا مقام نہیں دے سکتے۔ آئیں اپنا جائزہ لیں، آئیں ہم قرآن کی آیات کو دیکھ کر اپنا موازنہ کریں اور اس پیمانے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے غور و فکر کریں اور کوشش کریں۔ قرآن پہ تدبر کرنے کی بیسک بنیاد
یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے شرک سے پاک ہوں۔ اگر ہم شرک سے پاک نہیں ہیں تو باقی سب ضائع جائے گا۔ اس لیے جس چیز سے ہر چیز کا دار و مدار ہو، سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس پہ محنت کرنی چاہیے۔ جس چیز نے ہر چیز شمار کروانا ہو، جس شرط کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہ ہو، جو سب سے بڑا پیمانہ ہو، سب سے پہلے اس پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیں ہم سمجھیں شرک اور توحید میں کیا فرق ہے، اور یہ ان آیات سے واضح ہے کہ جس نے کچھ پیدا نہیں کیا اس سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کسی بزرگ یا نبی کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی جب آپ خالص توحید کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ویسے ماننا جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو مانا جائے، اس میں کسی بزرگ، کسی صحابی، کسی نبی کی کوئی توہین نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر شرک کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توہین ہے۔ اللہ ہمیں اس توہین سے بچائے اور ہمیں اپنے عقیدے پکے اور پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔